کچھ ضروری فائلز لیتے وہ اسٹڈی روم لاک کرتا باہر نکل آیا۔ محترمہ عشوے صاحبہ بیڈ پہ برجمہ پرسکون سو رہی تھیں۔ اسے ایک نظر دیکھتے جوتے پہنے سو لیں رات کو بتاؤں گا، معائنی خیال سے جھک کے اس کے کان میں کہتے باہر نکل گیا۔ عشوے جو کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، ابھی جب دوبارہ آنکھ لگنے لگی تھی اس کی آواز پہ آنکھیں حیرت سے کھولے اب چھت کو گھورنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ آخر عصام کہہ کے کیا گیا ہے؟ بات سنو، بینش نے دور جاتے لڑکے کو آواز دی جو اپنے جسم کے گرد سیف بیلٹ باندھ رہا تھا۔ جی میم۔ اس لڑکے نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ مہابیر سر کو کیا ہوا ہے؟ دور بیٹھے مہابیر کو دیکھا جو اسموکنگ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن جب سے آئے ہیں ایسے ہی ہیں۔ بیلٹ سیٹ کرتے کہا۔ بینش پھر خود مہابیر کی طرف چل دی، اونچی نیچی جگہ سے ہوتے اس کے پاس آئی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ پاس بیٹھتے اسے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، بس سگریٹ پھینک کے جوتے سے مسئلہ۔ یہ اسموکنگ کب سے شروع کر دی ہے؟ ایسے ہی بس۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوئے آ جاؤ، پھر دور کھڑے لڑکوں کو آواز دی۔ بینش سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے جان چھڑوا رہا ہے۔ مہابیر اسے اگنور کرتا لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ ہاسپٹل میں ان کے روم کے سامنے کھڑی تھی۔ آس پاس لوگ اور نرسز گزر رہے تھے۔ چھت پہ لگا کیمرہ اسے ریکارڈ کر رہا تھا۔ کتنی دیر وہ وہاں کھڑی رہی پھر لڑکھڑائی، واپس مڑی۔ اب اس کا رخ کیمرے کی طرف تھا۔ چہرے پہ پریشانی واضح ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کون سا وقت ہے۔ دل ڈوب کے ابھرا۔ ان کی بیٹی نے وہ سب سن لیا تھا، اور سنا بھی کیسے؟ انہی کی زبان سے۔ وہ کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ اب اس کے سامنے کیا عزت رہ گئی تھی؟ اس دن عائشہ گھر گئی ہوئی تھی، کچھ سامان لانا تھا۔ ان کے پاس ان کا پرانا اور جگری دوست علی بیٹھا تھا جو ان کی زندگی وقت کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ ان کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے وہ اپنی بیٹی کو نادانستگی میں سب کچھ اپنا منہ سے بتا گئے۔ اسکرین میں اب وہ دیوار کے سہارے چل رہی تھی۔ اگلا کلپ سیڑھیوں کا تھا جہاں وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر وہاں سے اٹھ کے ہاسپٹل سے باہر نکلی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہاں جا رہی ہے، جیسے ایک ریت کا پتلا چل رہا ہو اور ذرا سی ہوا چلے اور وہ ڈھل جائے۔ عشوے بھی گری تھی۔ سپیڈ سے آتی گاڑی نے بمشکل اپنا رخ بدلا تھا، ورنہ عشوے کچلی جاتی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ زمین پہ گرتے اس کا سر فٹ پاتھ سے ٹکرایا۔ چند سیکنڈ میں وہاں سے خون کی لکیر نکلی تھی۔ حمید شرمندگی اور تکلیف سے وہ سب دیکھ رہے تھے۔ بس ایک اور اٹیک کی دوری پہ تھی ان کی زندگی۔ ٹوں ٹوں، اس سے پہلے کہ ان کی جان نکلتی فون بجا۔ حمید صاحب، کیسی لگی اپنی بیٹی کی زندگی؟ خوشی ان کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس وقت حمید صاحب کی کیا حالت ہوگی۔ اس کا قصور کیا ہے؟ مجھے سزا دو نا، وہ منمنائے۔ آپ کو ہی تو دے رہا ہوں، دیکھیں آپ کو درد ہو رہا ہے نا، کتنی تکلیف میں ہیں آپ اس وقت۔ مسکرا کے کہتے پیچھے ٹیک لگائی۔ وہ اس وقت آفس میں تھا۔ وہ آپ کی یہ تکلیف اور آپ کی یہ تکلیف ابھی بھی بہت کم ہے اس تکلیف سے جو میں نے کم عمری میں برداشت کی ہے۔ ابھی تو آپ اس کی نظروں سے گرے ہیں، ابھی تو آپ نے اسے مرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ شفقت سے کہتے وہ ایک لمحے میں عشوے کی ذات کو ہوا میں اچھال گیا تھا۔ جوان بیٹی کی موت پہ آپ کو درد ہوگا، وہ بول رہا تھا اور حمید بے بسی سے سن رہے تھے۔ خیر، ابھی میں گھر جا رہا ہوں، کل کے لیے تیار رہنا، ایک نئے اٹیک کے لیے۔ فون بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ حمید صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ کاش وہ لالچ میں آ کے وہ سب نہ کرتے۔ موبائل دیا اس نے۔ دانیہ اس کے بال بنا رہی تھی۔ چوٹ کی وجہ سے 2 دن سے بالوں کو سیدھا نہیں کیا تھا، اس لیے اب احتیاط سے خود ہی کنگھی کر رہی تھی۔ نہیں تو مانگ لیتی نا۔ شیشے میں اسے دیکھا۔ کیسے خفگی سے انہیں دیکھا، جیسے بیویاں مانگتی ہیں۔ اس نے اس کے منہ بنانے پہ مسکرائی۔ میں بیوی تھوڑی ہوں ان کی، میں تو… وہ رکی۔ پتہ نہیں ان کے علم میں تھا بھی یا نہیں۔ ویسے آپ ان کی سگی بہن ہیں؟ بات بدلی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بال پن اپ کرتے اس کے سامنے آئی۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ عصام اکیلے ہیں، مطلب ان کا کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے؟ ہاں، میں اس کی پھوپھو کی بیٹی ہوں۔ اور وہ بچہ؟ اسے ابھی اس نے ایک بار ہی دیکھا تھا۔ کون؟ ابان؟ شاید وہی۔ اس نے دیکھا ہی ایک بار تھا، نام کیسے پتہ ہوتا؟ وہ عصام کا بیٹا ہے۔
کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے ہم سے۔ اسے شدید دکھ ہوا۔ مطلب اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں اسام نے کچھ بتایا نہیں؟ وہ تو خود حیران ہوئے۔ انہیں لگا اسے سب پتا ہوگا۔ مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ اچھا، اب تو تم اکیلی ہی ہو نا، ٹینشن نہ لو۔ اسے ریلیکس کیا۔ مجھے نہیں ہے ٹینشن، بس بتانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے والدین کو پتا ہو۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے والدین کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ انہوں نے تو جان بوجھ کے اسے جہنم میں جھونکا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، اسے تسلی دی۔ اسام بہت اچھا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ پھر کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی۔ عشوے بھی بس ہاں کرتی رہی۔ تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹ ہو رہی تھی، اب پھر سب دل سے اٹھ گیا تھا۔ رئیس بیٹا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ عشوے کی تمام چیزیں اب اسی کی تھیں۔ جب حمید اس کے کمرے میں آئے، جی بابا، وہ سیدھا ہوا۔ کل تم عشوے سے ملنے گئے تھے، پاس بیٹھتے کہا۔ وہ ان کچھ دنوں میں بہت برے لگنے لگے۔ ایک تو اٹیک کی وجہ سے اور دوسرا اسام کی وجہ سے۔ کیا حال تھا اس کا؟ پوچھا۔ ٹھیک تھی، وہ اور بھائی کسی دعوت سے واپس آئے تھے۔ بھائی سے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ عشوے کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ انہیں بتایا۔ خوش تھی، جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، مجھے تو ٹھیک لگی تھی، آپ لوگ چلے جائیں ملنے، مس کر رہی تھی آپ کو اور مما کو۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں ابھی مصروف ہوں تو وقت نکال کے جاؤں گا۔ تم اپنی ماں کو لے جانا۔ وہ گھبرا گئے۔ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، اب تو ہرگز نہیں۔ مما نے کہا تو لے جاؤں گا، لیکن ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں لگتا۔ ان کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، وہ تو جائے گی، میں کہوں گا اسے۔ ہماری بیٹی ہے، اسے تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو 2 دن تک میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، میں سنڈے کو لے جاؤں گا۔ اس کی کچھ چیزیں بھی ہیں یہاں، وہ بھی دینی ہے، مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جانے سے پہلے مجھے مل لینا۔ جی بابا۔ پھر وہ چلے گئے تو رئیس نے دوبارہ لیپ ٹاپ سیدھا کر لیا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بور ہو کے بھی دماغ اب دکھنے لگا تھا۔ ٹی وی پہ بھی کوئی اچھا پروگرام نہیں تھا جو بیٹھ کے دیکھ لیتی۔ موبائل تو تھا نہیں اس کے پاس۔ بکس دیکھتی ہوئی کوئی اٹھ کے اسٹڈی روم کی طرف آئی، لیکن وہ بھی لوگ تھا۔ حد ہے، یہ کون لوگ کرتا ہے؟ میں بربراتے گھومی۔ عین اسی وقت اسام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اس کی بربراہٹ کو بخوبی سن لی تھی۔ ہاں، آپ سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے، تو رک کے کہا۔ کچھ دنوں میں ہی جان گئی ہیں۔ آئیبرو چکاتے داد دی، پھر جوتے اتارے، کپ کھول کے وہ فولڈ کر چکا تھا۔ کپڑے نکال دے، بیڈ پہ بیٹھتے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ میں کیوں نکالوں؟ عشوے کے سر پہ لگی۔ کیونکہ بیوی ہی شوہر کے کپڑے نکال دیا۔ پاکٹ سے موبائل نکالا۔ ایسا کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں پڑھا۔ عشوے دوسری طرف جا کے بیڈ پہ بیٹھی۔ میری بک میں موبائل پہ نظریں جمائے کہا، جلدی سے نکال دیں، مجھے اور بھی بہت کام کرنے ہیں۔ موبائل بند کرتے دوبارہ پاکٹ میں رکھا۔ پہلے میرا موبائل واپس کریں، جلدی سے یاد آنے پہ بولی۔ بھول جائیں کہ آپ کو کبھی موبائل ملے گا۔ قہر آلودہ نظر اس پہ ڈالتے اٹھ گیا۔ اس سے بحث کر کے خود ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ روم میں جاتے اندر سے لاک کر لیا۔ عشوے بس کلس کے رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو بنیان کندھے پہ جھول رہی تھی۔ ٹاول لپیٹے وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ حد ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ عشوے جو دروازہ ان لاک ہونے کی آواز پہ اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، اسے ایسی حالت میں نمودار ہوتے شرمندہ سی ہوگی۔ ہاں تو ہر طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھتے نا۔ اندر جاتے جاتے بھی اسے سنا گیا۔ بندے کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، وہ اونچی آواز میں بولی۔ اس بندے کو پتا ہے باہر اس کی بیوی ہے، جو اسے ہر حالت میں دیکھ سکتی ہے۔ سر باہر نکالتے اسے طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ بدتمیز، وہ تلملا کے رہ گئی۔ سر، یہاں پہ سائن کر دیں۔ رفاقت نے اس کے سامنے فائل رکھی تھی۔ یہ اسی زمین کے کاغذات تھے جس پہ ان کی فیکٹری ہوا کرتی تھی۔ یہی زمین اس آدمی سے لی تھی جو بہانے بناتا فرار ہو گیا تھا۔ آج سے یہ آفیشیلی طور پر ہماری ہے۔ یہاں پہ دوبارہ سے فیکٹری بنے گی۔ ایگریمنٹس اور پرمیشن کے تمام کاغذات نکالیں۔ یہ سب تم نے سنبھال کے رکھنے ہیں۔ پھر رفاقت کو وہ فولڈر دیا۔ اور یہ نقشہ ہے۔ اس وقت کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ اس وقت فارم ہاؤس میں تھے۔
رات کے 11 بجے ان لوگوں نے اس فیکٹری کی دوبارہ بنیاد رکھی تھی جو اس کے بابا نے اپنی زندگی میں خود تباہ کروا دی تھی۔ السلام علیکم۔ کال پک ہوتے ہی اسلام کیا۔ دانیہ آپی کے موبائل سے اس نے رئیس کو کال کی تھی۔ میں عشوہ بول رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ رانگ نمبر سمجھ کے کاٹتا جلدی سے نام بتایا۔ وعلیکم السلام۔ پہچان لی تھی آواز۔ اپنا موبائل کہاں ہے؟ وہ خراب ہوا ہے۔ تم میرا ایک کام کرو گے؟ وہ جلدی جلدی بات کر رہی تھی۔ ہاں بولو۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ رہا تھا۔ کل عزت سے میرے ناولز تو لے کے دے جانا اور نیو بھی لا دینا، کوئی اچھے سے۔ عزت کو ساتھ لے جانا مارکیٹ، اور میری کبرڈ کے لاکر میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب لے آنا، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم یہ سب واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیج دو، ابھی میں سو رہا ہوں۔ اوکے، میں دانیہ آپی کے نمبر سے ہی بھیجتی ہوں، نمبر بھی سیو کر لینا۔ اسام کے انداز سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ موبائل اسے نہیں ملے گا، اسے دانیہ آپی کا ہی موبائل استعمال کرنا تھا۔ تیزی سے واٹس ایپ کھولی، پتہ نہیں تھا اسام کب واپس آ جاتا۔ جلدی سے سب ٹائپ کرتے میسج سینڈ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈیلیٹ کرتی اسام دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ عشوہ نے جلدی سے موبائل تکیے کے پیچھے کھسکایا۔ اسام اس کی حرکت کی سپیڈ سے سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسے کچھ کہے بنا اسٹڈی روم میں چلا گیا فائلز رکھنے۔ عشوہ نے سکون کا سانس لیا اور موبائل کو بیڈ کے نیچے رکھا۔ نیچے رکھتے اس کی لائٹ آن تھی۔ عشوہ خوف کی وجہ سے دھیان نہیں دے پائی اور سونے کے لیے کمفرٹر اوڑھ لیا۔ اسام فائل رکھ کے واپس آیا تو وہ سو چکی تھی۔ جوتے اتار کے وہ اس کی طرف آیا، پھر نیچے جھک کے موبائل اٹھایا۔ وہ اسٹڈی روم میں لگے اسکرین سے دیکھ چکا تھا۔ یہ دانیہ آپی کا موبائل نیچے کیسے گرا؟ موبائل آن کرتے اسے کمفرٹر تانے دیکھا۔ مجھے کیا پتا؟ وہ جو سختی سے پکڑے لیٹی تھی بے اختیار زبان سے نکلا، آپ جاگ رہی ہیں؟ اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے دیکھا۔ عشوہ کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے نہیں مانگا آپی، وہ ہکلائی۔ پچھلی بار بھی آپ ہی دے گئی تھیں۔ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے قمیض کو ایسے مروڑا کہ اسام کی انگلیاں اس کی شہرگ سے لگیں۔ سوری۔ اس کی سانس اٹکی اور وہ اور زور سے گریبان کو مروڑ رہا تھا اور عشوہ کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ انگلیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے سانس، اس کا دم نکلنے لگا۔ اسام کی شرٹ تھامے اس نے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن کیسے لے پاتی؟ اسام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا جسے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ نیکسٹ نہیں چھوڑوں گا۔ بہتی آنکھوں سے کھانستے ہوئے عشوہ نے اسام کو دیکھا جو اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری کہی ہوئی ہر بات پہ آپ نے آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے۔ وہ گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کی زندگی یہاں آسان ہوگی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، بکنے والی شے چیز ہی ہوتی ہے اور چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ اس کے سر کے پیچھے احتیاط سے ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو خوف اور تکلیف سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کی سانس ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ اسام نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے اسے اپنے قریب کیا، پھر سانسیں دینے کے لیے ہونٹوں کو قید کیا۔ عشوہ اتنا ستم اور پھر غربت، وہ بس بے ہوش ہو کے گر جاتی اگر اسام اسے کمر سے نہ پکڑتا۔ الٹے کام نہیں کریں گی تو سکون سے رہیں گی۔ اس کا سر سینے سے لگاتے کمر تھپتھپائی۔ وہ اتنا ڈر جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہمارے جسموں پہ لگے بوسوں کے نشان انچاہے ملن کے گواہ ہیں۔ ہمارے جسموں پہ لگے بوسوں کے نشان انچاہے ملن کے گواہ ہیں۔ ہماری روحیں تو کب کی مر چکی ہیں، ہمیں حق مہر میں خاموش آہیں اور سسکیاں ملی ہیں۔ اور جسم ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو کاغذوں پہ تو ہمارا محرم ہے، لیکن دل کا محرم تو کوئی اور ہے جو دل میں آج بھی مقیم ہے۔ جسم فروشی کرنے والی عورت اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو کسی غیر کو جسم دیتی ہیں اور ہم بھی۔ جسم اپنی اس ناقدری پہ نوحہ کرنا چاہتا ہے، لیکن روز اس جسم کو نوچنے والا اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ صبح کے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ سر میں شدید درد تھا، شاید چوٹ کی وجہ سے۔ سر کے پیچھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ایسا لگا جیسے پورے جسم پیرالائز ہو چکا ہے۔ اس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی، بخار کی شدت سے چہرہ سرخ اور آنکھیں پیلی ہو رہی تھیں۔ بامشکل اس نے کروٹ بدلی
اسام وہاں موجود نہیں تھا۔ رخ بدلنے سے درد کی شدید لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو بلاتی۔ کتنی دیر اسی حالت میں بے سد پڑی رہی۔ اپنے اکیلے پن پہ آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ اسے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ گال کے نیچے ٹکائے ہاتھ پہ آنسو گرا۔ شادی سے کچھ دن پہلے عشوے اس کے پاس آئی تھی، گھبرائی ہوئی۔ عشوے، میں نے بھائی سے تمہارے بارے میں بات کی ہے۔ وہ جو رو رو کے تھک گئی تھی، اب ساکھ سی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ عزت کی آواز پہ اسے دیکھا۔ بھائی نے کہا ہے کہ… کیا کہا؟ کہ وہ تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں تم سے کہوں کہ ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہ سوچو۔ عشوے کے پاس ایک چھوٹی سی امید تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ جب معابیر ہی اس کے ساتھ نہیں تھا تو وہ اکیلی کہاں تک سب کو منا سکتی تھی؟ اس کی قسمت میں معابیر ہی نہیں تھا۔ عزت اور بھی بہت ساری باتیں کرتی رہی، لیکن عشوے کا دماغ وہاں موجود نہیں تھا۔ ہیلو لٹل گرل، ابھی تک سو رہی ہو؟ دانیہ جو ناشتے کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے نہ آنے پہ اوپر آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اٹھ جاؤ، عشوے نے اس کے قریب آتے کہا۔ آپی، بمشکل ہونٹوں کو حرکت دی۔ پورا جسم درد سے بے جان ہو رہا تھا۔ جی میری جان، اس کی درد سے چور آواز پہ دانیہ کا دل پریشان ہوا۔ عشوے بس انہیں دیکھ کے رہ گئی، پھر ہمت کر کے بیٹھی۔ بیٹا، تمہیں تو بخار ہے؟ وہ بھی اتنا زیادہ؟ اس کی تپتی پیشانی کو چھوتے فکر سے دیکھا۔ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا۔ بے بسی سے آنسو نکل آئے۔ لیٹی رہو، اسے سیدھا کر کے لٹایا، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ موبائل لینے وہ نیچے چلی گئی۔ اس کا پورا جسم سلگ رہا تھا، گرم سانسیں جیسے نتھے سلگا رہی ہوں۔ تپش سے اس کا چہرہ تناؤ کا شکار تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی، ساتھ ملازمہ بھی تھی جس کے ہاتھ میں پٹیاں اور ٹھنڈے پانی کا باؤل تھا۔ دانیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ملازمہ سے باؤل لے کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، پھر پٹیاں گیلی کر کے اس کے ماتھے پہ رکھیں۔ عشوے آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، بس نارمل بخار ہے، انشاءاللہ آپ یہ دعائیں دیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ پرسکرپشن پکڑاتے ڈاکٹر نے دانیہ سے کہا، ابھی یہ انجیکشن لگانا ہے؟ انہوں نے کچھ کھایا ہے؟ پھر دانیہ کو دیکھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا لیں پہلے پھر میں لگاتا ہوں۔ پھر ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے اسے انجیکشن دیا، پھر وہ چلے گئے۔ دانیہ ان کو باہر تک چھوڑنے آئی۔ انجیکشن لگ گیا تھا، اب وہ آرام کر رہی تھی۔ سر، پولیس آئی ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ کے پاس بیٹھا نقشے پہ تفصیلی جائزہ لے رہا تھا جب رفاقت ہامتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ لوگ اس وقت سائٹ پہ تھے، نظر آ گیا ہے۔ وہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ پتہ کرو کیوں آئے ہیں؟ اسے اندازہ تھا کچھ ایسا ہوگا۔ جی سر۔ وہ رفاقت پلٹا۔ پولیس کی گاڑی قریب پہنچ کے رک چکی تھی۔ اگلے 10 سیکنڈ میں وہ 2 حوالداروں ان کے قریب آئے۔ آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ پیپر اسام کے آگے لہرایا۔ کیوں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے اسے گھورا، پھر اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ کے پڑھا۔ یہ بھیجنے والے صاحب خود نہیں آئے؟ براؤن چشمہ اتارتے اس نے گاڑی کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے کلائی آگے کی۔ گرفتار کر سکتے ہو تو کر لو، اس کے بعد کیا ہوگا اس کے ذمہ دار پھر میں نہیں ہوں گا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں مسٹر اسام شیخ؟ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے 27-28 سال کی پولیس انسپکٹر نکلی، کافی خوبصورت بھی تھیں۔ بہت کچھ کر سکتا ہوں، کندھے اچکائے۔ وہ ریلیکس تھا۔ ابھی آپ کو جاب کی وارننگ بھی ملے گی۔ آنکھ دباتے اسے دیکھا۔ اچھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس کا موبائل بجا۔ گھورتی نظروں سے اسام کو دیکھا، پھر پاکٹ سے موبائل نکال کے کان سے لگایا۔ 2 سیکنڈ میں چہرے سے واضح ہو گیا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ واپس چلو۔ موبائل واپس جیب میں ڈالتے سب کو اشارہ کیا، پھر اسام کے قریب آئی۔ یہ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، انڈرسٹینڈ؟ اسٹک اس کے سینے پہ بجاتے وہ کافی طیش میں لگ رہی تھی، لیکن قانون تو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اس کے کان کے قریب ہوتے وہ جتا گیا، اور پریشے اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پہ جل بھن گئی۔ گڈ بائے۔ اسام نے ایک دل جلانے والی مسکراہٹ سے نوازا۔ ایک دن خود ہتھکڑی پہناؤں گی۔ اس کے قریب سے گاڑی نکالتے پریشے نے اس سے وارن کیا۔ اسام سر جھٹکتے واپس جگہ پہ آیا۔ یہ محترمہ کچھ زیادہ بازو لمبے کر رہی ہیں، کاٹنے پڑیں گے۔
بیٹھتے رفاقت کو دیکھا۔ جب پولیس اس ایریا میں انٹر ہوئی تھی تبھی عصام نے میسج کر دیا تھا۔ پھر وہ پورا دن وہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں گزر گیا۔ مینشن میں عشوے کی اس حال میں تھی، اس سب سے وہ بہت نیاز تھا۔ سیٹھ علی، جو وہ کسی دور میں اسون کا گارڈ رہ چکا تھا، اب اپنے علاقے کے وڈیروں میں شامل اپنے علاقے کے کئی لوگوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ وہ جو کسی کا حکوم تھا، آج حاکم بنا ظلم کی انتہا کر رہا تھا۔ اس کے انڈر جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب اس کے خوف کھاتے تھے، کیونکہ سیٹھ علی کسی کو بھی مارنے پہ گھبراتا نہیں تھا، پھر چاہے اگلا قصوروار ہو یا نہ ہو۔ یہ رتبہ آج سے 13 سال پہلے سے اسے ملا تھا۔ آج سے 13 سال پہلے وہ ایک بہت بڑی حویلی میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ اس کا مالک ایک بہت اچھا اور سلجھا ہوا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کشادہ دل بھی تھا۔ ہر ماہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا۔ اس نوکری سے ویسے تو وہ بہت خوش تھا، لیکن کبھی کبھی خیال آتا کہ کاش وہ بھی اسون کی طرح کامیاب انسان ہوتا اور ایسے کئی نوکر اور گارڈ اس کے غلام ہوتے۔ لیکن کیسے؟ اس نے اپنی انتی زندگی اسون کا گارڈ بن کے گزار دی تھی۔ وہاں گیٹ کے سامنے بیٹھا وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا۔ ان آتے جاتے لوگوں میں ایک دن حمید کا گزر ہوا، پھر وہ وہاں سے روز گزرنے لگا۔ علی اسے دیکھتا، شکل سے تو وہ سیدھا اور بالکل معصوم لگتا تھا۔ اس کا حویلی کی طرف دیکھنا علی نوٹ کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس خیال کا دار و مدار وہ گزرنے والے شخص تھا جو اس کی زندگی کا پتہ کھیلنے والا تھا۔ السلام علیکم اسون صاحب۔ اسون لائبریری میں بیٹھے بک پڑھ رہے تھے جب علی اجازت لے کے اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آؤ اندر آؤ، اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ سر، دراصل آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں ہاں کہو۔ کتاب بند کرتے اسے دیکھا۔ اصل میں گیٹ پہ اکیلا ہوتا ہوں۔ اکثر عصام صاحب کو کہیں جانا پڑ جائے تو میڈم مجھے ساتھ بھیجتی ہیں۔ پھر پچھلے گیٹ پہ کوئی نہیں ہوتا تو میں سوچ رہا ہوں اگر آپ کو مناسب لگے تو ایک اور گارڈ رکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اسون اس کی بات سمجھ گئے تھے، اس لیے اسی کو تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اگلے دن حمید اسون کے سامنے کھڑا تھا۔ اسون کو اس کی قابلیت اور دیانتداری کا بہت فائدہ ہوا۔ جب وہ علی سے اگلے عہدے پہ پہنچنے لگا تو علی کو لگا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی حمید کو وہاں لا کر دی ہے۔ حمید اسون کے دل کے قریب ہوتا گیا۔ اس کے تمام بزنس میں حمید کا نام آنے لگا اور علی وہیں گیٹ کے سامنے بیٹھا۔ اسون کے بعد حمید کو کامیاب ہوتا دیکھ رہا تھا، اس نے اپنا پلان چینج کیا۔ وہ ایک رات تھی، بہت بھیانک رات۔ گارڈ کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا، پھر چاہے وہ دن کے اجالے میں کرے یا سیاہ رات میں۔ لیکن یہ محافظ لوٹنے کے لیے پہنچا، پہلے عزت اور پھر دولت، اور یہ دونوں چیزیں تھیں اسون کی۔ سب کے سونے کے بعد وہ مسز اسون کے کمرے میں آیا۔ اسود صاحب آج کل بزنس ٹور پہ تھے۔ موقع اچھا تھا۔ علی نے حمید کا حلیہ اپنایا اور منہ پہ کپڑا کر کے وہ اندھیری رات میں مسز اسون کو لوٹنے پہنچا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہاں دو لوگ موجود تھے۔ عصام جو باتھ روم میں تھا، شور کی آواز پہ باہر نکلا تو حمید اس کی ماں کو قابو کیے اس کے کپڑے پھاڑ رہا تھا۔ عصام نے پاس پڑا اوزار اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا چاہا، لیکن اس نے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوزار اس کے سر پہ لگتا، اس نے پاس پڑی شیشے کی بوتل اٹھا کے عصام کے سر پہ دے ماری۔ وہ رات عصام کی زندگی کی سنگین رات تھی۔ اپنی ماں کے لیے وہ کچھ نہیں کر پایا، وہ اپنے باپ سے بھی نہیں کہہ پایا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اسے حمید سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف علی بنا شادی کے ہی باپ بننے والا تھا۔ یہ خبر کچھ دن بعد ہی شیخ ہاؤس کے ہر ملازم کو پتہ چل گئی۔ لیکن یہ بات جانتے تھے مسز عصام ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ اسون کی نیندیں اڑ گئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا کہ وہ باپ بنتے۔ انہوں نے یہ بات حمید سے کی۔ حمید نے انہیں مشورہ دیا کہ ابورشن کروا دیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ابورشن کرواتے علی نے چال چلی اور حمید کے ذہن میں بٹھایا کہ ہر طرف یہی کہا جائے گا کہ یہ بچہ اسون کا ہی ہے۔ کون سا کسی کو پتہ چلے گا؟ یہ بات بس ان تینوں کے دلوں میں ہی دفن ہو جائے۔
مسز حمید اس حادثے کے بعد پاگل سی ہونے لگی تھی۔ ہر وقت روتی اور چلاتی رہتی۔ 9 مہینے گزر گئے۔ ایک بچی نے دنیا میں آنکھ کھولی، جسے دیکھ مسز اسمن کی مراد پوری ہوئی۔ بیٹا تو پہلے ہی تھا، اب بیٹی بھی اللہ نے دے دی تھی، ناجائز ہی سہی، تھا تو وہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہی، پر یہی بات اسمن کو کاٹتی تھی۔ وہ ایک ناجائز بچی کو نہیں پال سکتے تھے۔ انہوں نے اسے ختم کرنے کا سوچا، پھر حمید سے بات کی۔ ان کے کہنے پہ حمید نے ایک قتل کیا، پر وہ قتل مسز اسمن اور ان کی بیٹی کا نہیں تھا، بلکہ اسمن کا خود کا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اور بری سچائی تھی۔